بر دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمته العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول الدهر إلى الآن ومن الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تمام حمد و ثنا کے تمام اسلوب و طرق اس ذات ابدی و سرمدی کے لیے ہیں کہ جس نے بنی نوع انسان کو عدم سے نکال کر وجود کی نعمت سے نوازا. وہ پروردگار کہ جس نے بنی نوع انسان کو یہ ساری کائنات ایک نعمت کے طور پر خالق کائنات نے عطا فرمایا. درود اور سلام ہو محمد اور آل محمد کی ذوات مقدسہ پر کہ جن کے در پر وحشی آیا تو انسان بن گیا، انسان آیا تو مسلمان بن گیا، مسلمان آیا تو صاحب ایمان بن گیا، صاحب ایمان آیا تو سلمان بن گیا، مجبور آیا تو مختار بن گیا. ناظرین کرام، آج میں مخلوق سے لے کر خالق تک، زمین کی پستی سے لے کر آسمان کی بلندی تک، تحت سرا سے لے کر اوج ثریا تک ساری کائنات کو امام محمد تقی علیہ السلام کی آمد پر حج تبریک عرض کرتا ہوں. آج فرش سے لے کر عرش تک ساری کائنات سوائے ابلیس کے ساری کائنات جشن منا رہی ہے. جانتے ہو ابلیس سے کون مراد ہے؟ فقط وہ ابلیس مراد نہیں کہ جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، بلکہ ابلیس سے مراد ہر وہ ابلیس ہے جو آج کے دن کا انکار کرتا ہے. سامعین گرامی قدر، پوری دنیا میں جب ہم جشن مناتے ہیں تو اکثر مخالفین کی تباہی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ پوری تاریخ کے اندر ملت تشیع پر، ملت جعفریہ پر بنو عباس اور بنو امیہ کے ظالم و جابر حکمرانوں نے جو ظلم ڈھائے گئے ہیں، یہ جشن ان کا مرہم بنتے ہیں. یہ تاریخیں اور یہ دن ہر موالی اور ہر مومن کے لیے باعث فخر ہوتی ہے، اس لیے کہ جب 10 رجب آیا، 10 رجب کا جشن آیا، ہم نے جشن منایا، ہم نے خوشیاں منائی، ہم نے چراغان کی، ہم نے نعرے لگائے. ہم پوری کائنات کو چیلنج کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں، اے دنیا والو، ہمیں فقط رونے نہیں آتا، ہنسنا بھی اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے. سامعین گرامی قدر، خالق کائنات اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے تھام لو. اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا،
اور آپس میں اختلافات پیدا نہ کرنا، آپس میں انتشار اور فسادات نہ پھیلانا۔ ناظرین کرام، اس آیے کریمہ میں ایک لفظ مرکزی کردار ادا کر رہا ہے، وہ ہے لفظ حبل اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ لفظ حبل اللہ سے کیا مراد ہے، کون مراد ہے؟ اللہ کی مضبوط رسی سے کون مراد ہے؟ خالق کائنات نے تو ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کی مضبوط رسی سے کون مراد ہے؟ تفاسیر میں علماء نے، مفسرین نے اپنے تفاسیر میں لکھا ہے کہ حبل اللہ سے مراد آل محمد علیہ السلام ہے، جیسا کہ تفسیر عیاشی میں اور بحار الانوار میں ایک روایت نقل کی گئی ہے۔ امامت کے 5ویں تاجدار سے سوال کیا گیا، مولا آپ فرمائیں کہ خالق کائنات نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور آپس میں اختلاف پیدا نہ کرنا، فسادات و انتشار نہ پھیلانا۔ یہاں پر حبل اللہ سے کون مراد ہے؟ اس وقت امامت کے 5ویں تاجدار نے فرمایا آل محمد ہم حبل اللہ الذی امر بالاعتصام بہ، ہم آل محمد ہی اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے جسے اللہ نے متمسک ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور روایت ہے اخرجہ الثعلبی عن تفسیرہ وعلامۃ ابن حجر فی الصواعق المحرقہ اخرجہ هذا المطلب۔ علامہ ثعلبی نے اپنی تفسیر میں اور ابن حجر عسقلانی نے صواعق محرقہ میں اسی مطلب کو ترجیح دی ہے کہ یہاں پر حبل اللہ سے مراد آل محمد علیہ السلام ہے۔ ایک اور روایت میں صادق آل محمد سے پوچھا گیا، روی عن جعفر الصادق علیہ السلام عن تفسیر هذه الآیہ انہ قال نحن حبل اللہ۔ صادق آل محمد علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا آپ فرمائیں خالق کائنات نے ہمیں حبل اللہ کہہ کر اللہ کی مضبوط رسی سے متمسک ہونے کا حکم فرمایا ہے اپنی لاریب کتاب میں، لیکن یہاں پر حبل اللہ سے کون مراد ہے؟ اس وقت صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا نحن حبل اللہ، ہم آل محمد اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ سامعین گرامی قدر، آج امام محمد تقی علیہ السلام کا جشن ہے، آپ کی آمد کی رات ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں امام محمد تقی علیہ السلام کی آمد پر ساری کائنات کو ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی ID کارڈ کی حد تک کی معلومات یہ ہے کہ آپ کا اسم گرامی محمد ہے اور آپ کا لقب ابو جعفر ثانی ہے، آپ کی کنیت ابو جعفر ثانی ہے اور آپ کا لقب تقی اور جواد ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سبیکہ خاتون ہے اور آپ کے والد بزرگار کا نام امام رضا علیہ السلام ہے۔ آپ کی ولادت کی تاریخ 10 رجب سن 1995 ہے اور آپ کی شہادت کی تاریخ سن 220 ہجری ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، معرفت امام ضروری ہے، اعمال کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی استجابت کے لیے معرفت امام شرط ہے۔ امام علیہ السلام وہ ہستی ہے جو چھوٹی عمر میں آپ منصب امامت پر فائز ہوئے، 7 سال کی عمر میں آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ جب آپ کی بابا کی شہادت ہوئی اس وقت آپ کی عمر 7 سال تھی۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، 7 سالہ چھوٹا بچہ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ امام جماعت کے لیے تو 15 سال شرط ہے، اب کیسے ہم اس امام کی اطاعت کریں گے؟ چھوٹا بچہ ہے۔ میں تو یہی کہوں گا، بے ضمیر اور بے معرفت لوگوں کو کیا معرفت ہے؟ ہمارے امام وہ ہوتا ہے جو اپنی ماں کی آغوش سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، امام علیہ السلام کے دور میں امام کی اس کم عمری کو دیکھ کر لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا۔ فضل ابن شازان کے ہاں ایک مجلس تھی،
ایک مجلس کی صورت میٹنگ ہو رہی تھی۔ اس وقت ایک بندہ مجلس کے دوران کھڑا ہوا، کہا کہ یہ ساری باتیں کرنا چھوڑ دو، لیکن یہ بتاؤ وقت کا امام کون ہے، حجت خدا کون ہے، امام زمن کون ہے؟ امام رضا کی تو شہادت ہو گئی ہے، اس وقت حجت خدا کون ہے؟ اس وقت فضل ابن شاذان نے اس کے گریبان پکڑ کر کہا، اے بندے خدا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ مومن ہیں، لیکن آج پتہ چلا تو بیوقوف ہے، تمہارا عقیدہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ امام کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ امام وہ ہوتا ہے چاہے کم سنی عمر میں ہو یا بڑے عمر میں ہو، امام ہمیشہ الاوقات امام ہوتا ہے، امام کے لیے کوئی اب لوگوں نے پھر بھی اعتراض کیا کہ یہ چھوٹا بچہ 7 سال کی عمر میں کیسے امام ہو سکتا ہے؟ امام کے دور کا حاکم مامون تھا، کچھ اور حکمران بھی گزرے ہیں، لیکن جو پہلی ابتدائی طور پر جو حاکم تھا وہ مامون تھا۔ تو لوگوں نے انکار کیا۔ مامون نے کہا کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ کائنات کا مالک ہے، چھوٹے عمر میں ہی کیوں نہ ہو، حقیقت میں کائنات کا یہی مالک ہے۔ لوگوں نے انکار کیا۔ بہرحال ہر امام کے دور میں ظالم و جابر حکمرانوں کی یہی کوشش رہی ہے کہ ولایت کی نور کو بجھایا جائے، ولایت کی روشنی کو ختم کیا جائے۔ اس لیے مامون ملعون نے یہی سوچا، یہی چاہا کہ امام علیہ السلام کو اپنی تحت شعاع رکھا جائے، امام کے پاس جاسوس بٹھایا جائے۔ اس نے آخری یہی فیصلہ کیا کہ اپنی بیٹی کی شادی امام سے کرائی جائے تاکہ وہ پل پل کی خبریں ان تک پہنچائے۔ اس وقت لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی تو شہزادی ہے، یہ تو 7 سالہ بچہ ہے۔ اس وقت مامون نے کہا، اس چھوٹے بچے کو معمولی نہ سمجھنا، اس لیے کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ پوری کائنات کا یہی مالک ہے۔ لوگوں نے نہیں مانا، اعتراض کیا۔ اس وقت مامون نے کہا، اگر آپ اتنا اعتراض کرتے ہو تو مجھے بتاؤ، اس وقت کے تمہارے سب سے بڑا مفتی اعظم، سب سے بڑے عالم الدین کون ہے؟ اس وقت لوگوں نے کہا، ہمارا مفتی اعظم اس وقت یحییٰ ابن اعصم ہے۔ آپ سارے علماء کرام جانتے ہیں اس واقعے کو، یحییٰ ابن اعصم ہے۔ اس وقت مامون نے کہا، اس کو بلا لو، ہم اس 7 سالہ چھوٹے بچے سے مناظرہ کراتے ہیں، پھر تمہیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے چھوٹا بچہ کون ہے اور ذہنی طور پر بچہ کون ہے اور بڑا کون ہے، تمہیں معلوم ہوگا۔ لوگوں نے بلایا، یحییٰ ابن اعصم کو بلایا، ایک دفعہ وہ محضر میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے ساتھ مناظرہ کرے، میرے ساتھ کس نے مناظرہ کرنا ہے؟ اس وقت لوگوں نے بتایا کہ یہ 7 سالہ بچہ تمہارے ساتھ مناظرہ کرے گا۔ اس نے کہا، اچھا یہ 7 سالہ بچہ میرے ساتھ مناظرہ کرے گا؟ یعنی اتنے تعجب کا اس نے اظہار کیا۔ پھر اس نے امام کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے بندے خدا، یہ بتاؤ تو سب سے پہلے سوال کرے گا یا میں پہلے سوال کروں؟ اس وقت امام نے فرمایا، چاہے تو پہلے سوال کرے، چاہے تو میں پہلے سوال کرتا ہوں۔ اس نے کہا، اتنی بڑی اعتماد کے ساتھ، اتنے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ہے یہ بچہ؟ اس نے کہا، میں سوال کرتا ہوں۔ اس نے تو یہی سوچا کہ ہمارے فقہ میں جو سب سے مشکل جو بحث ہے، جو باب ہے، وہ باب حج ہے، اور حج میں سے جو سخت اور مشکل ترین باب ہے وہ باب کفارات ہے، بحث کفارات ہے۔ اس نے امام سے سوچ کر ایک سوال کیا، اے بندے خدا، یہ بتاؤ، اگر کوئی بندہ حج کی حالت میں ہو، حالت احرام میں ہو، احرام باندھا ہو، اور اگر وہ شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس وقت امام نے فرمایا، اے بندے خدا، تو پہلے اپنے سوال درست کر، تمہارا سوال ناقص ہے۔ سلام ہو میرے امام پر
کہ امام نے فرمایا اے یحییٰ ابن عاصم تو پہلے اپنے سوال درست کر، تیرا سوال ناقص ہے۔ وہ پریشان ہوا، کہا کہ کیا مطلب، کیسے سوال ناقص ہے؟ واضح سی بات ہے کہ اگر کوئی حالت احرام میں ہو، احرام باندھا ہو اور وہ حج شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ واضح سی بات ہے، بتاؤ اس کا کفارہ کیا ہے؟ لوگ پریشان ہوئے، یہ چھوٹا بچہ کیسے جواب دے گا؟ ہم تو بڑے بڑے ہیں، کئی حج انجام دیے ہیں، نہیں معلوم ہمیں کفارہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن امام نے یحییٰ ابن عاصم کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا اے یحییٰ ابن عاصم تو ذرا بتا کہ جس نے احرام باندھا تھا وہ حج کا احرام تھا یا عمرے کا احرام تھا؟ جس نے احرام باندھا تھا وہ بالغ تھا یا نابالغ تھا؟ جس نے شکار کیا تھا، شکار حرم کے اندر کیا تھا یا حرم کے باہر شکار کیا تھا؟ شکار پہلی مرتبہ کیا تھا یا اور پہلے سے شکار کر چکا تھا؟ یہ بندہ پہلے سے مسئلہ جانتا تھا کہ شکار کرنا حرام ہے یا مسئلے سے جاہل تھا؟ اس طرح مولا نے اس کے ایک سوال کا مولا نے 13 شق نکالے، 13 شق نکال کر مولا نے ان کے سوال کیا اور مولا نے فرمایا اے یحییٰ ابن عاصم اب بتا تیرا سوال کیا ہے؟ اس وقت یحییٰ ابن عاصم نے کہا اب مجھے خود نہیں پتا میرا سوال کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ناظرین کرام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خالق کائنات نے ہمیں ایسے رہنما اور امام عطا فرمایا ہے کہ دنیا میں کسی بھی مذہب میں کوئی ایسا امام اور رہنما اللہ نے عطا نہیں فرمایا جتنے عالم امام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، کہ کوئی نہیں دکھا سکے گا کہ کوئی ایک مسئلہ ہمارے امام سے پوچھا ہو اور انہوں نے جواب دینے میں دیر کی ہو۔ سامعین گرامی قدر، دنیا میں انسان کی کامیابی کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے اور آخرت میں انسان کی کامیابی کے لیے امامت و ولایت کی معرفت شرط ہے۔ ولایت و امامت کی معرفت کے بغیر نہ انسان دنیا میں کامیاب ہوگا، نہ انسان آخرت میں نجات حاصل ہوگی، نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس کا روزہ قبول ہوگا۔ اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں ولایت کی معرفت کو بیان کرتے ہوئے، حب علی حسنۃ لا تضر معها سیئۃ وبغض علی سیئۃ لا تنفع معها حسنۃ۔